تو آج انشاءاللہ جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد وہ ہستی ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ فوقیت ہے اس ہستی کی، اور آپ سب جان گئے ہوں گے کہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہمیں کس طرف توجہ دلاتے ہیں ہماری۔ سورہ توبہ کی میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فالوئنگ ہے اس وقت، مائیکل ایچ ہارٹ ایک آپ کو پتہ ہے کرسچن ہے، اس نے کتاب لکھی دا موسٹ انفلوئنشل 100 پیپل، دی 100 کے نام سے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ٹاپ 100 لوگ دنیا میں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کیا، ان 100 لوگ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اور جیزس کرائسٹ جو کہ ہی بلیوز ہم ٹو بی ہز لارڈ، خدا مانتے ہیں، جیزس کرائسٹ کو نمبر 3 پہ رکھا، آئزیک نیوٹن کو نمبر 2 پہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا۔ اور کرسچنز نے بہت اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو بندے نعوذ باللہ ٹیررسٹ ہیں یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں، تو آپ نے کرسچن ہوتے ہوئے مسلمانوں کے رسول کو نمبر 1 رکھا۔ تو ہی واز ان اے گیدرنگ، ہی آنسرڈ، انہوں نے مسلمانوں سے ہاتھ کھڑے کروائے کہ کون کون مسلمان ہیں۔ اب سننے کی بات ہے، وہاں پہ جتنے مسلمان تھے اس گیدرنگ میں انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے نبی کے لیے جان دے دیں گے؟ تو سب نے کہا یس، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گنہگار مسلمان ہو، پریکٹسنگ ہو نان پریکٹسنگ ہو، سب نے کہا یس۔ تو انہوں نے کہا دیٹس وائی ہی از نمبر 1۔ جس شخص کا انفلوئنس اتنا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر مسلمان جان دینے پہ، اگر جان دینے پہ راضی ہو رہا ہے تو اس کو میں نمبر 1 کیوں نہ رکھوں؟ یہ ہے ان کا انفلوئنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں سیم بات آپ سے جیزس کرائسٹ کے بارے میں پوچھوں کرسچن سے، تو انہوں نے کبھی بھی تیار نہیں ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ جس طرح یہ آپ کی تضحیق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یہ قدر نہیں کر رہے کہ ان پہ ایک نبی آیا ہے اور اس نبی کے کیا اوصاف ہیں، تو آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کیسے بلند کرتا ہے۔ تو وہ کیسے بلند کیا، دیکھیے، ایک عام مسلمان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ پڑھنی چاہیے، اگر 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 وقت کی نماز میں ساری رکعہ ملا کے 60 بار آتا ہے۔ یعنی ایک عام مسلمان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 60 ٹائمز لیتا ہے ان اے ڈے۔ کیسے؟ 2 رکعت کی نماز ہے تو اس میں 5 بار، جب آپ التحیات پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ، 1 بار ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو 2 رکعت کی نماز میں 5 بار نیم ہے رسول اللہ کا، 4 رکعت کی نماز میں 6 بار نیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان اے ڈے 5 ٹائمز پریئر میں 60 ٹائمز مسلمان نام لیتا ہے۔ اذان کی اگر بات کریں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جب کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کسی ٹائم اذان ہو رہی ہے، آئس لینڈ میں، امریکہ میں، یو کے میں، انٹارکٹیکا میں، کہیں بھی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسجد ہے اور مسلمان اذان دے رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں ہر سیکنڈ رسول اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اذان دن میں 5 بار ہوتی ہے تو 10 ٹائمز، کیونکہ 2 بار، تو 10 ملٹیپلائی بائی آئی ڈونٹ نو ملینز، پتہ نہیں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں۔ صرف یہاں بحریہ ٹاؤن میں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں 5 وقت، میرے خیال 10-12 تو ہو رہی ہیں۔ پورے لاہور میں کتنی ہو رہی ہیں، شاید لاکھوں اذانیں ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا میں کتنی ہو رہی ہیں؟ کس انسان کا، کس شخص کا اتنی بار نام لیا جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ ابراہم لنکن کا کیا نام لیا جاتا ہے اتنی بار؟ کسی فٹ بالر کا نام اتنی بار لیا جاتا ہے؟ وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، پیسے لے کے میڈیا ان کا نام لیتا ہے، ان کو مشہور کرتا ہے، مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے اتنی زیادہ۔ جب تک آپ فیس بک کو ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے نہیں دیں گے، یوٹیوب کو پیسے نہیں دیں گے، آپ کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ کون ہستی ہیں کہ جن کا نام کروڑوں بار ایک دن میں لیا جا رہا ہے اور لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، لوگ ان سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے کے دل میں اتنی محبت ہے رسول اللہ کے لیے۔ دیٹس وائی نمبر 1 پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم تعریفیں بھی کرتے ہیں، سیرت بھی پڑھتے ہیں،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعتیں بھی پڑھتے ہیں، محفلیں بھی منعقد کرواتے ہیں، لیکن ہم انہیں کتنا فالو کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے ہمارے لیے رسول اللہ کتنا میٹر کرتے ہیں؟ اصل پوائنٹ یہ ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں آج یہ سیکھ کر جانا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سنت کو کتنا اپلائی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 128۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، there has certainly come to you، تم پر آیا ایک رسول from among yourselves، تم ہی میں سے، یعنی عربز میں سے، تم ہی لوگوں میں سے، انسان ہیں، بشر ہیں۔ grievous to him is what you suffer، دکھ ہوتا ہے انہیں جب تم لوگ دکھی ہوتے ہو، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اس نبی کو۔ he is concerned over you، فکر مند ہے وہ تمہارے بارے میں۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ غم ہوتا ہے، غم زدہ ہوتے ہیں وہ تمہاری حالت پہ، اور کنسرنڈ ہیں وہ تم لوگ کے بارے میں، فکر مند ہیں وہ تم لوگ کے بارے میں۔ اینڈ ٹو دا بلیورز ہی از کائنڈ اینڈ مرسیفل حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کہا یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، کن کے لیے؟ بلیورز کے لیے، کائنڈ ہیں، مرسیفل ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس اور مرسی کیا اور ان کی فکر کیا ہے امت کے لیے؟ دیکھیں، جتنا مرضی ایک انسان آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائے اس دنیا میں، آپ کا سنسیئر سے سنسیئر دوست ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ بھی ہو جائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جتنے ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہ باتیں بتا گئے ہیں، وہ فارمولہ دے گئے ہیں زندگی کا کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ میرا سائیکالوجی کا پڑھنا ہوتا ہے، ماڈرن سائنسز کا پڑھنا ہوتا ہے، جیسے جیسے میں سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں، موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سن رہا ہوں، اتنا میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی روٹین اور اسلام کا ضابطہ حیات ایک پرفیکٹ سسٹم ہے جو فری میں اللہ نے دے دیا۔ آپ امیجن کریں کہ تمام سائیکالوجسٹ، دنیا کے تمام ماہر نفسیات بیٹھ جائیں، بیٹھ کر یہ سوچ بچار کریں کہ کوئی ایسی گرینڈ تھیوری نکالتے ہیں پرسنالٹی کی، شخصیت کی، جو پرفیکٹ ہو، ہر انسان پر اپلیکیبل ہو، اور جو پرسنالٹی اس کی ایسی بنائے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، اس کی زندگی میں کنٹینٹمنٹ آ جائے، بیلنس آ جائے، اور وہ زندگی میں بہت خوش و خرم زندگی گزارے۔ کتنے سال لگیں گے اس ریسرچ کو؟ آپ سوچیں، 10 سال تو صرف وہ ایک تھیوری پہ ڈسکس کرتے رہیں گے، پھر دوسری تھیوری آئے گی پرسنالٹی کی، پھر تیسری تھیوری آئے گی، پھر اختلاف ہوگا آپس میں کہ نہیں میری یہ رائے ہے، اس کی یہ رائے ہے۔ کتنے سال لگ جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ پرفیکشن پہ پہنچیں کہ یہ ہے وہ گرینڈ تھیوری، یہ ہے وہ پرفیکٹ سسٹم۔ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے وہ پرفیکٹ سسٹم آ گیا، وحی کے تھرو اور سیرت کے تھرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، حلال و حرام کا کانسیپٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات جو ہمیں بتائیں، اذکار جو ہمیں بتائے، سونے کا طریقہ جو ہمیں بتایا، ایوری تھنگ، سارا لائف سٹائل اگر ملایا جائے تو یہ ہے وہ گرینڈ تھیوری آف پرسنالٹی جو انسان کی شخصیت کچھ اس طرح سے بناتی ہے کہ انسان ہنس کر زندگی کی مشکلات کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اچھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی کے راستے پہ چلے گا تو دنیا اور آخرت میں اسے بہت اچھا ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن جو تھا ہمارے ساتھ، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں صحیح البخاری کی، حدیث نمبر 6487۔ My example and the example of the people is that of a man who made a fire۔ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی سی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے ایک آگ جلائی، and when it lighted what was around it, moths and other insects started falling into the fire۔ اور جب وہ آگ جلی تو اس آگ کو دیکھ کر یہ جو ارد گرد کے پروانے تھے، جو موتس تھے، کیڑے تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پروانہ لائٹ سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کر، آگ سے اٹریکٹ ہو کر اس کے قریب آتا ہے۔ تو جب وہ لائٹ جلی، وہ فائر جلی، تو یہ پروانے اس کے قریب آنے لگے۔ The man tried his best to prevent them from falling into it۔ اس شخص نے بہت کوشش کی کہ میں ان کو فائر میں نہ گرنے دوں۔
But they overpowered him and rushed into the fire. لیکن وہ گرنا چاہتے تھے, وہ فائر کی طرف آ رہے تھے بار بار اٹریکٹ ہو کر. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم added, now similarly I take hold of the knots at your waist to prevent you from falling into the fire, but you insist on falling into it. Similarly, اسی طرح میں بچا رہا ہوں تمہیں اس آگ کی طرف جانے سے. میں تمہارے لیے وہ سسٹم لے کر آیا ہوں کہ اس پہ عمل کر کے تم بچ جاؤ اس جگہ سے, اس تباہی سے بچ جاؤ, لیکن اس کے باوجود تم لوگ جا رہے ہو, تم لوگ میری بات نہیں سن رہے. یہ سب یہ ہمارے سے مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے امتیوں سے, صحابہ سب سے مخاطب ہیں کہ میں تمہارے لیے بیسٹ نظام حیات لے کر آیا, لیکن تم نے میرا نظام حیات چھوڑ کے دوسروں کا نظام حیات پسند کیا. میں نے تمہیں بیسٹ روٹین بتائی, میری سناز بیسٹ ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے رحمت للعالمین ہے, لیکن یہ ساری باتیں اگنور کر کے تم نے ان لوگ کا وے آف لائف اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے اب تم فائر کے قریب جا رہے ہو, ڈسٹرکشن کے قریب جا رہے ہو. اور وہ اتنے رحیم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں, میں بچانا چاہتا ہوں تمہیں. اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہم بچ جائیں, ان کی سنت اسی لیے ہے کہ ہم انہیں پڑھیں اور ہم بچ جائیں, ان کی احادیث اسی لیے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ایون دو ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن جب پریکٹس کی باری آتی ہے, جب سنت پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے, جب رسول اللہ کا وے آف لائف لینے کی بات آتی ہے, حدیث پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے, تو تب پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سائڈ پہ کر دیں.